بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ کی موت ایک فضائی حادثے میں ہوئی جس وقت وہ ڈیفنس سروسز اسٹاف کالج جا رہے تھے، جہاں انہیں اسٹاف کورس کے طلباء، افسران اور اساتذہ سے خطاب کرنا تھا۔ جس جگہ واقعہ ہوا وہاں موجود عینی شاہد کرشنا سوامی نے بتایا کہ میں گھر سے لکڑیاں لینے کے لیے نکلا تھا تو اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہاں فضا میں ایک آدمی جل رہا تھا اور پھر وہ نیچے گر گیا۔ میں ہل گیا، میں دوڑتا ہوا واپس آیا اور میں نے لوگوں سے کہا کہ فائر بریگیڈ اور پولیس کو بلاؤ۔ کچھ دیر بعد اہلکار بھی آگے۔ مجھے خوف آیا کہ ایسی موت مالک کسی کو نہ دے۔ وہاں اطراف کے تمام درخت اکھڑ چکے تھے، دھول مٹی نے سارے علاقے کا محاصرہ کر لیا تھا اور یکدم پولیس اہلکاروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا۔ دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ جنرل بپن راوت کے ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی آگ لگ گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی زیادہ تر ویڈیوز جنرل بپن راوت کی موت سے متعلق ہیں، جن میں ہیلی کاپٹر میں آگ لگنے اور گرنے سمیت ریسکیو آپریشن کی ویڈیوز شامل ہیں۔ ایک ویڈیو سے متعلق سوشل میڈیا پر صارفین نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل بپن راوت کے ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی آگ لگ چکی تھی اور اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی گئی ہے، تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ ویڈیو میں جو ہیلی کاپٹر نظر آ رہا ہے وہ بھارتی فضائیہ کا ہی ہے جس کو یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے ہیلی کاپٹر میں جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت 13 افراد کی موت کی تصدیق کی ہے، تاہم بھارتی فضائیہ کے گروپ کیپٹن ورون سنگھ معجزانہ طور پر زندہ بچ گئے، جن کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ گروپ کیپٹن ورون سنگھ بری طرح جھلس گئے تھے، ان کو بہت شدید چوٹیں آئی ہیں اور وہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ کیپٹن ورون سنگھ کو حال ہی میں سوریہ چکرا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ ترکی اسرائیل سے تعلقات کو اسی وقت بہتر بنائے گا جب اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ امن کو فروغ دے گا۔ قطر کے دورے پر موجود صدر رجب طیب اردوان نے آج یہ بات کہی ہے۔ صدر اردوان کا کہنا تھا کہ وہ ماضی میں بھی اسرائیل حکام سے بات کر چکے ہیں، لیکن اسے فلسطین کے حوالے سے اپنی علاقائی پالیسیوں پر زیادہ حساسیت سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے یروشلم اور مسجد اقصی کے حوالے سے کہا کہ اسرائیل اور ترکی کے مابین دوبارہ سفیروں کا تبادلہ ممکن ہے اگر اسرائیل ان علاقوں پر اپنا نقطہ نظر تبدیل کرے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے ترکی سے تعلقات کو بہتر بنانے کے اقدامات پر کہا کہ ایسا ہی اسرائیل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ صدر اردوان نے گزشتہ ہفتے بھی مصر اور اسرائیل سے تعلقات کے حوالے سے پوچھے جانے سوال پر کہا تھا کہ جو اقدامات متحدہ عرب امارات کے ساتھ لیے گئے ہیں وہی دوسرے ممالک کے ساتھ بھی لیے جا سکتے ہیں۔ ترک صدر اردوان نے پچھلے مہینے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی سے بھی فون پر غیر معمولی بات چیت کی تھی۔ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات مئی 2010 میں اس وقت خراب ہوئے تھے جب اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر کے فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ ترکی نے اپنے فلاحی ادارے کی جانب سے فلسطینیوں کو اشیاء ضروریہ کی ترسیل کے لیے ایک امدادی بحری جہاز غزہ روانہ کیا تھا تو اسرائیل نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے روک لیا تھا۔ اس دوران اسرائیلی کمانڈوز نے 9 امدادی کارکنوں کو شہید بھی کر دیا تھا اور متعدد کو زخمی بھی۔ سندھ پاکستان سے تعلق رکھنے والے امیر علی منگی نامی ایک استاد 2 سال کی کوششوں کے بعد گنیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنے خاندان کا نام شامل کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کے گھر کے 9 افراد کی پیدائش، ان کی شادی اور ملازمت ایک ہی تاریخ 1 اگست کو ہوئی۔ امیر علی منگی کا تعلق لاڑکانہ کے علاقے دھامرا سے ہے۔
اور وہ ہائی اسکول میں استاد ہیں۔ انہوں نے جب محکمہ تعلیم جوائن کیا تو ان کی تاریخ 1 اگست تھی، اسی طرح ان کی شادی بھی 1 اگست کو ہوئی تھی۔ امیر علی نے بتایا کہ وہ 1 اگست 1968 کو پیدا ہوئے، جبکہ ان کی بیوی کی پیدائش 1 اگست 1973 کی ہے۔ ان کی پہلی اولاد بیٹی سندھو امیر 1 اگست 1990 میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد جڑواں بیٹیاں سسی اور سپنا 1 اگست 1998 میں، بیٹا عامر 1 اگست 2001 میں، اس کے بعد بیٹا عنبر 1 اگست 2002 اور اس کے بعد جڑواں بیٹے عمار اور احمر 1 اگست 2003 کو پیدا ہوئے۔ 2018 میں گنیز ورلڈ ریکارڈ میں امیر علی نے کلیم دائر کیا۔ ابتدا میں کوئی ریکارڈ ساتھ نہیں بھیجا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے قومی شناختی کارڈ نمبر، تمام افراد کی الگ الگ تصاویر، اسکول سرٹیفکیٹ اور یونین کونسل کے برتھ سرٹیفکیٹ طلب کیے، جبکہ نادرا سے گنیز ورلڈ ریکارڈ والوں نے خود رابطہ کیا۔ دسمبر 2020 میں انہوں نے آگاہ کیا اور مارچ 2021 میں گنیز ورلڈ ریکارڈ کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ امیر علی نے سوشیالوجی، IR، اکنامکس سمیت متعدد ماسٹرز ڈگریاں بھی حاصل کی ہوئی ہیں۔ امیر علی نے امریکی شہری کا ریکارڈ توڑا ہے۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ 1966 کے مطابق کیمنیز خاندان کے 5 بچے ایک ہی تاریخ یعنی 20 فروری کو پیدا ہوئے تھے۔ ترک ڈاکٹر پروفیسر شاہین نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وبا بدترین وبا نہیں ہے، بلکہ اس وبا نے مستقبل کی صورتحال کے لیے ہمیں تیار کیا ہے۔ انہوں نے دنیا میں کرونا وبا کے بعد مزید تباہی پھیلانے والی وباؤں سے متعلق بات کرتے ہوئے ترک پروفیسر ڈاکٹر شاہین نے کہا کہ کرونا کی مہلک ترین وبا نے دنیا کو مستقبل میں پیش آنے والی صورتحال کے برخلاف تیار کیا ہے۔ ویکسین کے موجد ڈاکٹر شاہین نے عالمی ادارہ صحت کے بیان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل کی عام وبائیں کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے تیار ہونا کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر شاہین نے کہا کہ پوری دنیا کو 3 ماہ کے اندر ویکسین لگانے کی گنجائش کا مالک ہونا لازم اور ملزوم ہے۔ دوستو، کھجور ایک ایسی نعمت ہے جس کے فوائد بیش بہا ہیں، لیکن پکی ہوئی کھجور کی نسبت کچی کھجور زیادہ فوائد اور زیادہ ذائقہ رکھتی ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کچی کھجور میں فائبر کی زیادہ مقدار شامل ہوتی ہے اور یہ کھانے کے بعد بھوک بھی کم لگتی ہے اور پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ کیونکہ کچی کھجور میں کیلوریز کی مقدار پکی ہوئی کھجور کی نسبت کم ہوتی ہیں، اس لیے اسے کھانے سے وزن بڑھنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ عموماً موٹاپے کے شکار افراد کو میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے، لیکن وہ وزن کے باعث کھا نہیں پاتے۔ پکی کھجور زیادہ کھانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وزن اور نہ بڑھ جائے، لیکن اب اگر میٹھا کھانے کو دل چاہے تو ڈائٹ کے دوران بھی کچی کھجور کھانے سے یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ اس میں میگنیشیم کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو جسم کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ کچی کھجور کھانے والے دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ بھی تیز رہتا ہے۔ کچی کھجور کھانے سے سانس کی تکالیف میں بھی کافی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ایک دور میں تو اسے TB کے علاج کی غرض سے بھی مریضوں کو کھلایا جاتا تھا۔ صدیوں سے ستو کو گرمیوں میں دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ باقاعدہ ایک علاج تصور کیا جاتا تھا اور آج لوگ اسے صرف گرمیوں کا تحفہ ایک مشروب کے طور پر ہی سمجھتے ہیں۔ در حقیقت اس میں ایسے بیش بہا فوائد چھپے ہوئے ہیں جو کسی بھی انسان کو صحت کے نزدیک لے جا سکتے ہیں۔ ستو کو پیٹ کا دوست کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی ٹھنڈک ہے جو پیٹ کی ساری تیزابیت کو منٹوں میں بھگا دیتی ہے اور سینے کا بھاری پن، جلن بھی دور کر دیتی ہے۔ ستو میں آئرن فائبر شامل ہوتا ہے جو پیٹ کے سارے مسائل کو سمیٹ کر حشاش بشاش کر دیتا ہے۔ یہ جسم کے سارے فاسد مادوں کو دور کر کے جسم کو ہلکا پھلکا کرتی ہے اور جسم میں کسی بھی قسم کی بیماری کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ شدید گرمی اور لو میں اگر ایک گلاس ستو کا شربت پی لیا جائے تو اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جو در حقیقت آپ کے جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہے۔
یہ خیال بھی غلط ہے کہ اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ اسے نہ پئیں، یہ تو بنا ہی ان کی مدد کے لیے ہے۔ اس کی غذائیت شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین سپورٹ ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو صبح نہار میں 1 گلاس ستو پینا شروع کر دیں اور پھر چند ہی دنوں میں اس کے نتائج پر غور کریں۔ یہ ایک ایسا علاج ہے جو وزن کو کم کر کے جسم میں طاقت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔